اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو اللہ اس خرچ کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ جو تمہارے اموال ہیں ان میں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو محتاج ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان میں تمہارے اموال میں ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا اصول ہے، اسلامی تعلیمات نے بہترین معاشی اکنامی نظام دیا ہے جس پر اگر چلا جائے تو تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اسلام کا بہترین معاشی نظام یہ ہے کہ زکوٰۃ کو عام کیا جائے، صدقات اور خیرات کو عام کیا جائے، جو محتاج اور غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ جب ہر مسلمان اپنے طور پر یہ سوچ لے گا کہ میرے پڑوس میں کون محتاج ہے، کسے ضرورت ہے، کون حاجت مند ہے، اس کی اگر مدد کر لی جائے گی، صدقہ خیرات اس تک پہنچا دیا جائے گا، اپنے مال میں سے صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بھرپور طریقے سے اگر زکوٰۃ نکال لی جائے گی تو یقیناً پاکستان سے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو مسائل ہیں، جو کرپشن ہے، انتشار فساد ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور اپنی زندگی میں حسب وسعت جس کے پاس جتنی طاقت ہو اسے خرچ کرنے کی عادت بنانی ہوگی، بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ایسی اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، اور جن لوگوں نے اوپر گئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بہت بڑے مالدار بنے ہیں، ان کی جو کامیاب سٹوریز ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اپنی نوجوان نسل کو بھی بتانا ہوگا کہ اصل ہیرو یہ لوگ ہیں۔